بچوں سے بات چیت یا ملاقاتیں وہ ان کی نہیں ہو رہی ہیں. یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور یہ بالکل ہونی چاہیے. جیل مینول میں بھی ہے. کہیں پہ بھی ایک مہذب سوسائٹی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں. پاکستان جو ہے وہ بڑے مشکل ایک وقت سے گزر رہا ہے اور یہاں پہ جب تک آئین اور قانون نہیں ہوگا ملک ترقی ہی نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو بات کروں گا, میرے ساتھ بیرسٹر گور صاحب جس طرح میں نے کہا ہے یہ نہ صرف بھائی ہیں بلکہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں بنیر کو, اور جتنی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں ہم نے آج صبح ان کے ساتھ دعائے مغفرت بھی کی ہے ان شہیدوں کے لیے جو KPK میں شہید ہوئے ہیں بارشوں کی وجہ سے, گلگت بلتستان میں اور آزاد جموں کشمیر میں. ہمارا دل ان کے لیے خون کے آنسو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں یہاں پہ اپنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین خان گنڈوپور صاحب کو اور صوبائی کابینہ کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور ایکٹیوسٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ موقع پہ فل فور پہنچے. ایک قدرت کی طرف سے ایک آفت آئی تھی. ہر ایک سا جو ہوتا ہے وہ انسان کا سانس وہ رب العزت نے لکھا ہوتا ہے کہ اس دنیا سے کس ٹائم جانا ہے, پر جو لواحقین ہوتے ہیں ان کی دادرسی کے لیے ان کے زخموں پہ مرہم لگانے کے لیے ہم ساروں پہ فرض ہے کہ وہاں پہ پہنچیں اور ہماری ٹیمیں اور ہمارے لوگ پہنچیں. اور ہمارے بنیر کے ساتھیوں نے ملاکنڈ میں, باقی اضلاع میں, سوابی میں پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ آئے ہیں, آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اوور ٹو یو بیرسٹر گور صاحب. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ عمر صاحب نے کہا ہے, بنیر میں یا KPK کے باقی 11 اضلاع میں ایک سخت سچویشن ہے عوام پہ, ایک المیہ ہے, ایک دکھ کی گھڑی ہے, عوام دکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور حوصلہ دے دے کہ اس آزمائش بھی پورا اترے. اور میں پورے KPK کے عوام کا, پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایثار کا جذبہ رکھتے ہوئے بنیر کے عوام کا بھی بھرپور ہیلپ کیا. ہر جگہ سے لوگ آئے ہیں, جو بھی جس مد میں بھی وہ ہیلپ کر سکتا تھا والنٹیئر آئے ہیں, ان لوگوں نے ہیلپ کیا ہے. میں صوبائی حکومت کا بھی مشکور ہوں, ہمارے پارلیمنٹیرین کا, اپنے وزراء کا جو بھرپور انہوں نے کردار ادا کیا. فوراً پہنچے, ہر ضلع میں پہنچے, بنیر میں خصوصاً پہنچے, انہوں نے اپنا دل کھول کر کے ہیلپ کیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کا بڑا مشکور ہوں جس نے بڑا خطیر رحم کی اناؤنس کیا ہے انفراسٹرکچر کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی. میں خود بھی بنیر میں موجود تھا. آج عمر صاحب کے اور شبلی صاحب کے کیسز کے لیے میں پشاور آیا تھا. آج ہمارے 5 ریٹ پٹیشنیں پشاور ہائی کورٹ کی DB نے کلب کروائی ہے. یہ کیسز اکٹھے سنے جائیں گے. اس 5 کیسز میں سے ایک سب سے پہلا وہ کیس ہے جو ہمارے عبداللطیف چترالی صاحب MNA فرام چترال, اس کا کیس تھا جو الیکشن کمیشن نے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا, ڈسکوالیفائی کیا تھا 29 جولائی 2025 کو. اس کے بعد عمر صاحب اور شبلی صاحب کی طرف سے 4 ریٹ پٹیشنیں ہم نے فائل کی تھی. 2 ریٹ پٹیشنیں وہ تھیں جو ہم نے 5 اگست کی ڈسکوالیفیکیشن نوٹس جو ایشو ہوا تھا الیکشن کمیشن سے اس کے خلاف فائل کی تھی, اور 2 ریٹ پٹیشنیں ہم نے وہ فائل کی تھیں جو 7 اور 8 اگست کو سینٹ چیئرمین اور اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ان دونوں کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا ایز لیڈر آف دا اپوزیشن, ان کو چیلنج کیا تھا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے, نہ آئینی نہ قانونی, کہ وہ کسی MNA کو ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی میں وداؤٹ ہیئرنگ اس کو ڈی نوٹیفائی کرے. ایک مرتبہ MNA بن جاتا ہے تو آئین کے آرٹیکل 63 کے مطابق وہ ڈسکوالیفائی تب ہو سکتا ہے جب کوشچن آف ڈسکوالیفیکیشن ارائز ہوا ہو, جب اسپیکر نے سنا ہو, 30 ڈیز میں اس نے کوشچن کا فیصلہ کیا ہو, اس نے پھر ریفرنس بھیجا ہو, الیکشن کمیشن اس پہ 3 ماہ میں ہیئرنگ کا پابند ہے. اس ہیئرنگ کے بعد جو آرڈر الیکشن کمیشن کا ہو ایگریوڈ پارٹی کے پاس رائے دی کہ وہ ہائی کورٹ جائے. دوسرا ہمارا لطیف اپریدی کو, عبداللطیف چترالی صاحب کو جس طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا تھا اس میں الیکشن کمیشن نے میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا تھا. الیکشن کمیشن نے یہ سمجھا کہ اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہو جائے تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ جو کنوکٹ ہو جائے تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ کنوکشن کے بعد ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا یہ آبزرویشن غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. آرٹیکل 63 ایمنڈ ہو چکا تھا اور آرٹیکل 63 میں یہ لکھا ہے کہ ہر ڈسکوالیفیکیشن, ہر کنوکشن
डिस्क्वालिफिकेशन का सबब नहीं बनता। खास कन्विक्शन है, मॉरल टर्पिट्यूड है, जो ड्रग ऑफेंसेस होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, हरासमेंट के ऑफेंसेस होते हैं, वुमेन पे ज्यादती के केसेस के होते हैं, इस किस्म के होते हैं, ये मॉरल टर्पिट्यूड के होते हैं। इस किस्म के केसेस जो हमारे यहाँ तो अदरवाइज समझते हैं कि वो केसेस नहीं थे, वो गलत और गैर कानूनी तरीके से कन्विक्शन हुई है, लेकिन वो गैर कानूनी है। हमें ये उम्मीद ज़रूर है पेशावर हाई कोर्ट से कि इंशाल्लाह हमारी सुनवाई होगी तो हमें रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। बाकी हमारे साथ हर सतह की ज्यादतियाँ हुई है। मैंने आज कोर्ट में भी ये कहा है कि जब हम जीते सीटें तो हमारे पास 180 सीटें थी। असम्बली में जब हम जीते तो हमारे पास 180 सीटें थी। जब हम असम्बली में बैठे तो 91 सीटें हमारे पास थी, और आज हम बैठे हैं तो 76 सीटों के पास हम बैठे हैं, साथ के साथ हम बैठे हैं। इतने तो खजान में दरख्त से पत्ते नहीं जड़ते जितनी तेजी से इन्होंने हमारे साथ मैंने ले लिए। इसी के अलावा हमारे 78 सीटें रिजर्व थी, वो भी लेनी। उसके अलावा हमारी बाकी सीटें जो रिकाउंटिंग का बहाना करके ले ली हैं वो भी ली है। बड़ी ज्यादतियाँ हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की 70% अवाम की